بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار نے اپنا گھر بسانا چاہا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ شادی کی بالکل استطاعت نہ تھی، نہ زمین نہ مکان، اور پھر وہ ظاہری حسن و جمال سے بھی محروم تھے۔ سیاہ رنگت، موٹے ہونٹ، لاغر جسم، اور وہ حبشی غلام تھے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب شرفائے عرب میں سے ہر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تمام مہاجرین و انصار جو شرفائے عرب کا خلاصہ تھے، دیدہ و دل فرشراہ کرنے لگے۔ ہر ایک نے خلوص سے آگے بڑھ کر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا اظہار کیا۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ سیدنا بلال بن رباح کا شمار بارگاہ رسالت کے ان عظیم المرتبت اراکین میں ہوتا ہے جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کی گردن فرط احترام و عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ ان کے والد اپنی اہلیہ کے ہمراہ مکہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کو غلام بنا لیا گیا تھا یا انہوں نے غلامی اختیار کر لی تھی خاندان بنو جمحہ کی، اور ان کے والد کا اسم گرامی رباح تھا جو نسلاً حبشی تھے، اور ان کی اہلیہ کا نام حمامہ تھا۔ اسی غلامی کی حالت میں بعثت نبوی سے تقریباً 28 برس پہلے رباح اور حمامہ کے فرزند بلال رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ بلال نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا امیہ بن خلف جمحی بھی سخت مشرک تھا۔ اس کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ بعثت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرما رہے تھے۔ حضرت بلال طبعاً نہایت نیک، نفیس اور پاک باز تھے، اور غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ حضور کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی دعوت توحید ان کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے بلا تأمل اس پر لبیک کہا اور اپنا دل و جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ امیہ بن خلف آپ کا آقا تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں حضرت بلال کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال نے بے دھڑک جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات، منات اور عزیٰ کا دشمن ہو گیا ہے۔ سیدھی راہ پر آ جا ورنہ ذلت کے ساتھ مارا جائے گا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تو لات و ہبل کا نام لیوا ہو کر محمد کے خدا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال صحبائے توحید کے نشہ میں مست ہو چکے تھے۔ نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل و جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں۔ اب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصود ہے، تم جو چاہے کر لو۔ چنانچہ اس کے بعد سیدنا بلال پر ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مکہ میں حرہ کی زمین گرمی کے سبب بہت مشہور ہے۔ یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور حرہ کی چلتی ہوئی بالوں پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کر سکیں۔ پھر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے باز آ جا اور لات و عزیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے، ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں شہدائے حق حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی۔ امیہ غضبناک ہو کر ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا، لیکن وہ احد احد ہی کہتے چلے جاتے۔ ایک دن تو اس ظالم نے شقاوت کی انتہا کر دی۔ پوری ایک دن اور ایک رات حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کا رقص بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ مشہور صحابی عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی گل جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں لات و منات اور عزیٰ کو ہرگز نہ مانوں گا۔
پھر بدبخت امیہ بن خلف نے بنو جمعہ کے لڑکوں کو ہنکارا اور ان کو کہا کہ وہ بری طرح آپ کو پیٹیں۔ وہ آپ کو پیٹتے جاتے اور پھر آپ کے کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹھڑی میں پھینک دیتے اور رات کو انہیں تازیانِ رسید کرتے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے عہد عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا، اور پھر ان کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ انہیں مکے اور گھونسے رسید کرتے، پھر جلتی ہوئی ریت پر اوندا لٹا دیتے اور پھر ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن حضرت بلال عہد عہد کا ہی کلمہ پکارتے۔ پھر ایک روز حضرت صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امیہ بن خلف غصے سے بولا، تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ آپ تو یہی چاہتے تھے۔ آپ نے ایک غلام اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، اور پھر آپ نے کہا کہ امیہ تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت میں ہیچ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عشق ایسا والہانہ تھا کہ آپ ہر دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہی رہتے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حسب معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ تطہیر کعبہ کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اپنی دلکش آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا تو حضرت بلال پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ کو کسی پل بھی چین نہ آتا تھا۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے جہاد کی اجازت مانگی کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ افضل ترین عمل فی سبیل اللہ جہاد ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں تا دم مرگ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت اور اپنے حقوق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری وفات قریب ہے، اس وقت تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ پھر حضرت بلال نے صدیق اکبر کی بات مان لی اور مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ صحیح بخاری اور طبقات ابن سعد کی روایتوں کے مطابق حضور کی وفات کے بعد حضرت بلال صدیق اکبر کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خلیفہ رسول، کیا آپ نے مجھے خدا کے لیے آزاد کیا تھا یا اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے ہی آزاد کیا تھا۔ اس پر حضرت بلال نے کہا کہ پھر مجھے جہاد پر جانے دیجیے، کیونکہ میں اپنی بقائے زندگی اسی کام میں گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ جہاد کی اجازت لے کر شام کی جانب لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہاں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں آپ نے داد شجاعت دی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ ان کے بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور خلیفۃ المسلمین نے عیسائیوں سے معاہدہ صلح طے کر لیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ حضرت بلال بھی وہاں موجود تھے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے۔ اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیجیے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا، امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ اکرام کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے۔ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک کا سمع یاد آ گیا۔ جب وہ اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو پھر صحابہ اکرام روتے روتے نڈھال ہو گئے۔
فاروق اعظم کو فراق رسول نے تڑپا دیا اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت بلال اذان سے فارغ ہوئے تو بڑی مشکل سے ان عاشقان رسول کو قرار آیا۔ پھر شام کے معرکوں سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا بلال نے وہیں ایک گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق صادق کا دل جھنجھوڑ ڈالا اور وہ آتش فراق میں اٹھے اور بے تابانہ مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر و قرار آیا۔ فراق حبیب میں اس درد سے روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشک رواں سے پر ہو گئیں۔ اس موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی وہاں موجود تھے۔ اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا، ان کا منہ اور سر بار بار چومتے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ بابا بلال کل فجر کی اذان روضہ رسول پر آپ دیں گے۔ بلال اپنی آقا و مولا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ صبح ہوئی تو روضہ رسول کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ جو ہی انہوں نے اذان دینی شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا حشر سامہ ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت بلال نے روضہ اقدس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا دلدوز منظر آج تک مدینہ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ علامہ ابن سعد اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ایک بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھی۔ ایک بیوی کا نام ہند الخولانیہ تھا جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بیوی کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے تھا۔ سیدنا بلال نے 20 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب تدفین ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ابن سیر نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو بلال کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈھال ہو گئے اور بار بار فرماتے تھے، ہمارا سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔